نوشاد علی وائس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ سب لوگ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ حاسدین نے سوچا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دامن پر ایسا دبا لگا دیا جائے کہ لوگ بدظن ہو جائے، لہٰذا انہوں نے ایک جوار عمر بیوہ سے رابطہ کیا کہ کسی بہانے سے امام صاحب کو اپنے گھر بلاؤ، ہم تمہیں اس کی بدلے میں باری رقم ادا کریں گے۔ وہ عورت جانسے میں آ گئی، چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب رات کو گھر جاتے وقت اس عورت کے گھر کے سامنے سے گزرے تو عورت نے باپردہ ہو کر نکلی اور کہنے لگی، میرا خاوند فوت ہو رہا ہے، وہ کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے اور وہ وصیت میری سمجھ میں نہیں آ رہی، خدا کے واسطے آپ وہ سن لے۔ آپ گھر میں داخل ہوئے، عورت نے دروازہ بند کر دیا۔ کمروں میں چھپے ہوئے حاسدین باہر آ گئے اور کہنے لگی، ابو حنیفہ آپ رات کے وقت ایک علیحدہ مکان میں اکیلی نوجوان عورت کے پاس برے ارادے سے آئے ہیں۔ چنانچہ اس عورت اور امام اعظم کو لوگوں نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ حاکم وقت تک بات پہنچی تو اس نے کہا کہ انہیں فی الحال حوالات میں بند کر دیا جائے، میں صبح کے وقت کارروائی مکمل کروں گا۔ امام اعظم اور اس عورت کو ایک تاریک کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ امام اعظم باوضو تھے، لہٰذا وہ نوافل پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ جب کافی دیر گزر گئی تو اس عورت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے اتنی پاک دامن شخص پر بہتان لگایا ہے۔ جب امام اعظم نے سلام پہرا تو وہ عورت کہنے لگی، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ پھر اس عورت نے ساری کہانی سنا دی۔ امام اعظم نے فرمایا کہ اچھا، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب میں تجھے ایک تدبیر بتاتا ہوں تاکہ ہم اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر سکے۔ اس نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اس پہرے دار کی منت سماجت کرو کہ لوگ مجھے اچانک پکڑ کر لے آئی ہے، مجھے ایک ضروری کام سے گھر جانا ہے، تم میری ساتھ چلو تاکہ میں وہ کام کر سکوں، پھر جب پہرے دار مان جائے تو میری گھر چلی جانا اور میری بیوی کو صورتحال بتا دینا تاکہ وہ تمہارے اس برقعے میں لپٹ کر یہاں میرے پاس آ جائے۔ عورت نے رو دھو کر پولیس والے کا دل موم کر لیا اور یوں امام صاحب کی اہلیہ محترمہ حوالات میں ان کے پاس پہنچ گئی۔ جب صبح ہوئی تو حاکم وقت نے طلب کیا کہ امام اعظم اور اس عورت کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ حاسدین بڑی تعداد میں موجود تھے۔ جب پیشی ہوئی تو حاکم نے کہا کہ ابو حنیفہ تم اتنی بڑی عالم ہو کر بھی کبیرہ گناہ کے ارادہ کیسے کر سکتے ہو؟ امام اعظم نے پوچھا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حاکم نے کہا کہ آپ ایک نامحرم عورت کے ساتھ رات کے وقت ایک مکان میں دیکھے گئے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ وہ نامحرم نہیں ہے۔ حاکم نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ آپ نے اپنے سسر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کو بلاؤ تاکہ شناخت کر سکے۔ وہ آئے اور انہوں نے دیکھا تو فرمانے لگے کہ یہ تو میری بیٹی ہے، میں نے فلاں مہینے میں ان کا نکاح امام ابو حنیفہ سے کر دیا تھا۔ چنانچہ امام صاحب کو اللہ نے حاسدین کی سازش سے بچایا اور ان کی سازش خاک میں مل گئی۔